یہ عقیدہ ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے حوالے سے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جس دور میں بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کے منکرین پیدا ہوئے یا بعض بدبختوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس دور کے اہل ایمان سر بکفن ہو کر اس فتنے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کچلنے کے لیے میدان عمل میں آئے۔ سب سے پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے فوراً بعد جب بدبخت مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حالانکہ اس دور میں بہت سارے اور فتنے بھی سر اٹھا چکے تھے، مگر آپ نے تمام تر مصلحتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سب سے پہلے جس فتنے کی سرکوبی کے لیے آپ میدان عمل میں آئے وہ یہی جھوٹی نبوت کا فتنہ تھا۔ اسی طرح تاریخ کا بھی مطالعہ کریں، میں زیادہ اس تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا چونکہ بہت کچھ مجھے آج قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے کہنا ہے، میں جیسے ایک سرسری طور پر چند جملوں کے اندر ہسٹری آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ کبھی جب اس فتنے نے سر اٹھایا تو اہل ایمان پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی شکل میں میدان عمل میں آئے۔ کبھی جب اس فتنے نے سر اٹھایا تو اہل ایمان گولڑا شریف کی سرکار پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی شکل میں سامنے آ گئے۔ کبھی اس فتنے نے سر اٹھایا تو اہل ایمان نے تحریک ختم نبوت کی شکل میں میدان عمل میں آ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس فتنے کو کچلا۔ کبھی مولانا عبدالستار خان نیازی کی شکل میں، کبھی علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی ان کی روشنی میں، اور چلتے چلتے پھر 1988 کے اندر جب اس بدبخت مرزا طاہر نے اہل اسلام کو مناظرے کا چیلنج کیا کہ آئیں اس سبجیکٹ پر میرے ساتھ مناظرہ کریں، جو نام نہاد طاہر تھا اور حقیقت میں از اول تا آخر وہ گندگی ہی گندگی اور غلاظت ہی غلاظت تھا۔ جب اس بدبخت نے مناظرے کا چیلنج کیا تو حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ سے حقیقی طہارت حاصل کرنے والا وہ مرد کلندر جس کو لوگ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نام سے یاد کرتے ہیں، آپ میدان عمل میں آئے اور آپ نے اس بدبخت کو پیغام بھیجا کہ یہ مناظرہ تو بڑی چھوٹی بات ہے، آؤ میں آپ کو مباہلے کا چیلنج کرتا ہوں۔ 12 ربیع الاول کی رات آنے والی ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی رات ہے۔ آپ نے پیغام بھیجا کہ اس رات مینار پاکستان کے سائے میں آقا کے غلاموں کا لاکھوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوگا، علماء اور مشائخ کا ایک جمع غفیر ہوگا۔ فرمایا میں آپ کو وہاں آنے کی دعوت دیتا ہوں، آپ آئیں۔ اور 2 باتیں آپ نے اس کے سامنے رکھی۔ آپ نے فرمایا یا تو اس رات ہماری گفتگو کے نتیجے میں بادشاہی مسجد کے میناروں سے فجر کی نماز کے لیے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے سے پہلے پہلے تو سچے دل سے آقا کی شان ختم نبوت پر ایمان لے آئے گا۔ اگر تو ایمان نہ لایا تو آپ نے فرمایا پھر وہیں تیری موت واقع ہو جائے گی۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ اگر یہ دونوں باتیں نہ ہو سکیں تو جس چوراہے پر دل چاہے کھڑا کر کے طاہر القادری کا سر قلم کر دینا۔ پھر ساری رات اس بدبخت کا انتظار کیا گیا۔ اس شاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، ہزاروں کی تعداد میں علماء اور مشائخ نے اس میں شرکت کی، اور ساری رات اس کا انتظار ہوتا رہا، مگر اس بدبخت کو نہ آنا تھا نہ وہ آیا، کیونکہ جھوٹے کبھی بھی میدان میں نہیں آیا کرتے۔ لہذا اس کانفرنس کو پھر ختم نبوت کانفرنس میں تبدیل کر دیا گیا، اور ساری رات علماء اور مشائخ نماز فجر تک آقا کی شان ختم نبوت پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں موتی بکیرتے رہے۔ یہ ایک مختصر سی تاریخ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو میں نے عرض کر دیا کہ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس میں کسی رتی برابر بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ختم
نبوت کا تاج سجا تو وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجا۔ آئیں آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے ہم قرآن سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں اور اس عقیدے کے حوالے سے تھوڑی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کی، اس عقیدہ کے حوالے سے یہ آیت کریمہ بڑی معروف ہے۔ بدبخت مرزا غلام احمد قادیانی نے اس آیت کریمہ میں جو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین کا ٹائٹل اور صحرا اپنے محبوب کی پیشانی پر سجایا، اس نے اس لفظ خاتم کو غلط قسم کے معنی پہنا کر اپنی جھوٹی نبوت کو سچ کرنے کی ایک ناکام کوشش کرنے کی جسارت کی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ کلمات جو استعمال کیے، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، جس کا معنی ہے کہ لوگوں، ہم نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلسلہ نبوت کے ختم کرنے والا بنا کر بھیجا۔ اس نے اس لفظ خاتم، اس کا معنی کیا مہر، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا ایک معنی مہر ہوتا ہے، اور یہ معنی لے کر اس نے استدلال یہ کیا کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ آپ نبیوں کی مہر ہیں یا آپ صاحب خاتم ہیں۔ اللہ نے آپ کو مہر عطا کی ہے کہ آپ جس پر وہ مہر لگا دیں اللہ اس کو نبی بنا دیتا ہے۔ بظاہر اس نے اہل ایمان کو خوش کرنے کے لیے ایک بڑا اچھا نعرہ لگایا، مگر اس کے اندر ایک بڑی خطرناک سازش موجود تھی، اور اس نے اس بات کا سہارا لے کر کہا کہ میں کوئی خود نبی بن کر نہیں آیا، بلکہ میں بھی اگر نبی بنا ہوں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض اور ان کی مہر سے بنا ہوں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ اس نے ایک غلط بات پائی۔ ویسے تو اس کتاب کو پڑھیں گے، میں اشاراتاً ذکر کروں گا، اس نے صرف یہی ایک نہیں بلکہ پینتڑے بدل بدل کر 13 مختلف اس نے دعوے کیے، جس کے ذریعے اس نے اپنے آپ کو جھوٹا نبی ثابت کرنے کی اور نبی ثابت کرنے کی کوشش